محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 10 نصیحتیں جو آپ نے سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائی تھیں، ان کا تذکرہ شروع ہوا تھا، کیونکہ سمجھانے والی بات، نصیحت والی بات، سمجھ بوجھ والی بات ہر انسان کی قابل قدر ہوتی ہے، لیکن جو نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑھ کر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑھ کر ہدایت والی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائی تھیں، اور ان میں سے 2 کا تذکرہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہو چکا ہے۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے اور چاہے تجھے جلا کے راکھ ہی کیوں نہ کر دیا جائے، قتل ہونا گوارا کر لینا، جل کے راکھ ہونا گوارا کر لینا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر شرک کیا جائے اللہ اس بات کو معاف نہیں فرماتے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اے معاذ شرک نہ کرنا، پہلی نصیحت یہ فرمائی تھی۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی تھی کہ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ والدین کی نافرمانی انسان کو جنت سے محروم کر دیتی ہے اور جہنم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ 2 نصیحتیں تھیں جو پچھلے جمعۃ المبارک میں بیان ہوئیں۔ تیسری نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی، آپ نے فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، اے معاذ جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا۔ فرض نماز کسی صورت میں نہ چھوڑنا۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جو شخص جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے۔ من ترک الصلاة مکتوبۃ متعمدا، جی بہت دھیان سے سننے والی بات ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ، اللہ اپنی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے اس سے اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذمہ کیا ہے؟ تم 5 وقت نماز پڑھو گے، تمہاری حفاظت میں کروں گا۔ تم 5 وقت نماز کا اہتمام کرو گے، تمہارے گناہ میں معاف کروں گا۔ تم 5 وقت نماز کا اہتمام کرو گے، تمہاری دنیاوی ضروریات کا میں ذمہ دار ہو جاؤں گا۔ لیکن جب کوئی شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ذمہ داری میں نے لی تھی نا، میں نے چھوڑ دی۔ اب شیطان مسلط ہوں تجھ پر، اب جنات تباہ و برباد کریں، دنیا کے مصائب تم پر امڑ کے آئیں، اب میں تمہاری حفاظت نہیں کروں گا، اب میں تمہاری حفاظت نہیں کروں گا۔ تو ہم کہتے ہیں نا، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں دائیں بائیں اور اپنی سی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کو ہم بھول جاتے ہیں کہ جب بندہ نماز سے غافل ہوتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی ذمہ داری ہٹا لیتے۔ نماز وہ عمل ہے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا،
اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، شاید یہ بات قرآن کریم کی، پورے قرآن کریم کا کہیں نچوڑ اور خلاصہ ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینکڑوں نہیں ہزاروں فرامین کا نچوڑ اور خلاصہ ہو کہ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے اور انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، تو پیدا کرنے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد، پیدا کرنے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد نماز پڑھنا ہے۔ پیدا کرنے کے مقاصد میں سے، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ تو ایک بڑا مقصد اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو پیدا کرنے کا مطلب بتا دیا، عبادت کرنا۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ تو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، اور عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ عبادات میں سے سب سے اہم نماز ہے۔ اللہ وہ وقت لائے اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھیں، اللہ وہ وقت لائے اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھیں کہ اگر یہ امت اجتماعی طور پر نماز پہ آ جائے، نماز کا اہتمام کرنے والی بن جائے پوری امت، 5 وقت نماز کا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمتوں کو، اس کی مدد کو میں اور آپ آسمان سے اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھیں گے۔ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے اس مدد کو اترتا ہوا دیکھیں گے۔ جب یہ نماز مسلمانوں پر فرض ہوئی اور نماز کے کمالات اور فضائل اور فوائد اور منافع صحابہ کرام کو پتہ چلے، تو وہ دنیا کی ہر چوکھٹ سے بے نیاز ہو گئے۔ وہ کہنے لگے اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمارا جو عمل ہوگا ہم نماز شروع کریں گے، اللہ ہمارا وہ کام کرتے جائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتی ہو۔ یعنی نماز اتنا بڑا عمل ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتی ہو۔ سب کو اپنی اپنی نماز کا علم ہے، سب نماز پڑھتی ہیں، ہاں ان کی نماز کا انداز اپنا اپنا ہے اور انسان کی نماز کا انداز اپنا ہے، لیکن نماز ہر کسی پر ہے، نماز ہر کسی پر ہے۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، اے معاذ ایک نماز بھی نہ چھوڑنا، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دینے والا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب میں تیری حفاظت نہیں کروں گا، دنیا مسلط ہو جائے تجھ پر، دشمن مسلط ہو جائے تجھ پر، شیطان مسلط ہو جائے تجھ پر، جنات مسلط ہو جائیں تجھ پر، ہو جائیں، اب میں تیری حفاظت نہیں کروں گا۔ یہ ہے اللہ کا اپنا ذمہ اٹھا لینا، اللہ اپنی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ بڑی عجیب آیت ہے قرآن کریم کی، اللہ کرے وہ ہمیں سمجھ آ جائے صحیح طرح سے، کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ بڑی عجیب، یعنی نماز چھوڑی تو خطرہ ہے کہ کہیں انسان ایمان سے نکل کر شرک میں نہ چلا جائے۔ نماز چھوڑی تو خطرہ ہے کہیں انسان ایمان سے نکل کر شرک میں نہ چلا جائے۔ نماز قائم کرو، شرک میں مبتلا نہ ہو جانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ یہ نصیحتیں حضور نے ایسے ہی نہیں فرمائی ہیں، تو بہت بڑی بات ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، من ترک الصلاۃ مکتوبہ فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی کفر، یہ کافروں والا کام کیا اس نے۔
اور ہماری امت مسلمہ میں ایک طبقہ پیدا ہوا، معتزلہ اس کو کہا جاتا تھا۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ عبادات اور فرائض چھوڑنے والا شخص وہ مسلمان رہتا ہی نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ معتزلہ یہ کہتے تھے۔ تو ایک نماز، اللہ رب العزت نے نماز فرض فرمائی، اور یہ واحد عمل ہے، یہ واحد عمل۔ اس بات کو بہت دھیان سے سنیے گا، پورے اعمال کے اندر، پوری عبادات کے اندر یہ واحد عمل ہے، یہ واحد عبادت ہے جو ہر 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 مسلمان پر لازم ہے، ہر حال میں لازم ہے۔ مرد پر لازم ہے، لازم ہے، جوان پر لازم ہے، لازم ہے، بوڑھے پر لازم ہے، لازم ہے، 10 سال کے بچے پر لازم ہے، لازم ہے، عورت پر لازم ہے، لازم ہے۔ اچھا، مرد اور عورت کے علاوہ ایک تیسرا بھی انسانی طبقہ ہوتا ہے، تو خواجہ سرا، ان پر لازم ہے، لازم ہے، دلہے پر لازم ہے، لازم ہے، بیمار پر لازم ہے، لازم ہے، مسافر پر لازم ہے، لازم ہے، مصروف پر لازم ہے، لازم ہے، فارغ پہ لازم ہے، لازم ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں، نماز کے بعد دوسرا عمل آتا ہے روزہ، نماز کے بعد دوسرا عمل روزہ آتا ہے۔ روزہ فلاں حالت میں خاتون چھوڑ دے، نہ پڑھے۔ مسافر گنجائش ہے، ہاں گنجائش ہے، چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے۔ بیمار گنجائش ہے، ہاں گنجائش ہے، بعد میں رکھ لے۔ روزے میں، نماز میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ مسافر ہے، چلو تمہارے لیے طویل نماز پڑھنا مشکل ہوگا، تمہارے لیے ہم آسانی کر دیتے ہیں، تمہارے لیے اختصار کر دیتے ہیں، قصر پڑھ لو، جو 4 ہیں وہ 2 پڑھ لو، بس تمہارے لیے معاف ہے، معاف نہیں ہے۔ بلکہ 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے اندر 5ویں پارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ کا نقشہ کھینچا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کفار نے آپ پر حملہ کر دیا، آپ کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں، دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے۔ سنیں، دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، دشمن کا حملہ جو ہے وہ شدت پر ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا کریں؟ فوج کا ایک حصہ دشمن کی طرف رکھیں کہ دشمن سے لڑے، اور فوج کا دوسرا حصہ آئے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لائیں اور وہاں پر اہتمام فرمائیں۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ اسلحہ اتارنا وقتی طور پر مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَحِذْرَهُمْ، وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں، پہنے رکھیں، دفاعی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے پہنے رکھیں، وہ زرہ خود وغیرہ ہوتی تھی وہ پہنے رکھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ دشمن حملہ کر رہا ہے، ہاں مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں پر سرے پیکار رہے اور دوسری جماعت آ کر نماز پڑھے، اور دوسری جماعت آ کر نماز پڑھے، پھر یہ جماعت چلی جائے اور یہ جا کر دشمن کا مقابلہ شروع کر دے، اور وہ جماعت آئے جو دشمن کے مقابلے پر تھی، اور وہ آئے اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیچھے وہ نماز پڑھے۔ حملہ ہے، دشمن مقابلہ پہ ہے۔ چلیں آج کی تھوڑی سی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جی میزائلوں کے حملے ہو رہے ہیں اور فائرنگ چل رہی ہے، اور ہیلی کاپٹر اوپر سے وہ بمباریاں کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی رہے اس وقت بھی کہ وہ دشمن کا مقابلہ کرے اور ان کے اوپر بمباری کرے اور ان کے اوپر فائرنگ کرے اور میزائل پھینکے اور بم ان کے اوپر پھینکے اور ٹینک اور توپ سے ان کا مقابلہ کریں، اور دوسری جماعت آئے اور نماز پڑھے، دوسری جماعت آئے اور نماز پڑھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر بلایا گیا، آسمان پر بلایا گیا،
بہت بڑے مقاصد ہوں گے اللہ رب العزت کے، یقیناً تھے، اور بہت کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور من آیاتنا الکبریٰ، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، بالکل تھا۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اور بلند کرنا مقصود تھا، لیکن ساری انسانیت کے لیے اور امت کے لیے نماز دینی تھی۔ نماز کیا ہے؟ معراج ہے، معراج کا تحفہ ہے۔ مجھے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے معراج کی رات نماز عطا فرمائی، میں نماز لے کر آیا، زمین پر نہیں آسمانوں پر بلایا گیا، وہ براق کی سواری تیار کی گئی، وہ انبیاء علیہم السلام کی جماعتیں قائم کی گئیں، وہ آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، اور وہ مقام جہاں فرشتوں کی بھی آگے جانے کی گنجائش نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ راستے بھی کھولے گئے، اور آپ کو عزت اور عظمت اور رفعت کی انتہاؤں پہ لے جایا گیا۔ تو ایک بڑا مقصد ہے، وہ کیا؟ آپ کی امت کو نماز دینی ہے۔ نماز نہیں سمجھے ہم، نماز اس امت کو نہیں سمجھ آئی، امت نے اس کو سمجھا کہ یہ بڑھاپے کا کام ہے، امت نے اس کو سمجھا کہ یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، اور امت نے یہ سمجھا کہ کوئی مذہبی قسم کے لوگ ایسے ہو جائیں ان کا کام ہے۔ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو، روزے کا نہیں کہا، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں کہیں، اس کو نماز کی تلقین کرو، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ اور پھر بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی جو اور کہیں نہیں فرمائی۔ بچہ گالی دیتا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا ڈنڈا اٹھاؤ، نہیں فرمایا۔ بچہ چوری کر بیٹھتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن خدا نہ خواستہ وہ کر بیٹھا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ڈنڈا اٹھاؤ۔ بچہ کہیں بدتمیزی کا مظاہرہ کر بیٹھتا ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ ڈنڈا اٹھاؤ۔ ہاں، نماز 10 سال کا ہو گیا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، وَاضْرِبُوهُمْ اِذَا بَلَغُوا الْعَشْرَ، 10 سال کا ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اب ڈنڈا اٹھاؤ۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائی ہوئی بات وحی ہوتی ہے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی صرف اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں تک پہنچتی ہے، بلکہ نبی تک پہنچتی ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ ہاں، ایک وحی قرآن کی صورت میں ہے، وہ وحی مطلوع ہے، اور ایک وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی صورت میں ہے، وہ وحی غیر مطلوع ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل فرق ضرور ہے، اصطلاحی فرق، لیکن وحی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا اور اب بھی میرے سامنے آ کر جھکنے کو تیار نہیں ہے اور نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ میں نے جو پیدا کیا ہے تو اس کا تو بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، اور نہیں پڑھ رہا، اٹھا لو ڈنڈا۔ وَاضْرِبُوهُمْ، یہ حکم کا انداز ہے، وَاضْرِبُوهُمْ، مارو ان کو۔ یہ نہیں ہے کہ مار سکتے ہو، تو حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، لا تترکن صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز نہ چھوڑنا، فرض نماز نہ چھوڑنا۔ اپنے بچوں کے ذہن میں 2 سال کی عمر میں، 2.5 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں ڈالنا شروع کر دیں، بیٹا کچھ ہو جائے نماز نہ چھوڑنا، بیٹا کچھ ہو جائے نماز نہ چھوڑنا۔ چند روز قبل ایک خاتون آئیں، وہ اپنے بچے کی تعلیم کے سلسلے میں قرآن کریم حفظ کروانا چاہ رہی ہیں بچے کو، تو کہنے لگی میرے 8 بیٹیاں ہیں اور 8 بیٹیوں کے بعد اللہ نے یہ بیٹا دیا ہے، اللہ نے یہ بیٹا دیا۔ تو اس کے جو دادا تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس بچے کو قرآن کا حافظ بنواؤں گا۔ انہوں نے کہا تو بس ان کی ایک بات ہے وہ ہم نے رکھنی ہے، ورنہ وہ بے تکلفی میں انہوں نے یہ بات کہی، کھل کے، بے تکلفی نہیں، کھل کے انہوں نے بات کہی۔ وہ کہنے لگی ورنہ شاید میں کبھی بھی اس کو قرآن حفظ کی طرف نہ لاتی، لیکن وہ بڑے ہیں، یہ جو بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ ذہن میں پھر ایسے بیٹھتی ہیں، یہ بڑوں کی باتیں۔ تو اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ نہیں کہ بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا، نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا۔
بڑا ہوگا تو نہیں پڑھے گا. اس کے ذہن کے اندر ڈالنی ہے یہ بات، کیونکہ یہ ہمارا حکم نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو رواداری میں اللہ نے کہہ دیا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر بلایا گیا، آپ کو نماز کی تلقین کے لیے بلایا گیا ہے، آپ کی امت کو نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور جو ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے ذمہ. قیامت یا اللہ حشر قائم فرمائیں، یا اللہ سوال جواب قائم فرمائیں، یا اللہ حساب کا مرحلہ شروع ہو گیا، آؤ نماز. بتاؤ نماز. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیں. آپ نے فرمایا کہ جس کی نماز اچھی نکلی اللہ رب العزت باقی معاملات میں اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے. کسی کو نہیں چھوڑا. جی میرے گھٹنے کام نہیں کرتے، بیٹھ کے پڑھ لو بھائی. زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، اونچی جگہ بیٹھ جاؤ، لیکن جینون ریزن ہو تو سجدہ نہیں چھوڑنا چاہیے. سجدہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ سجدے میں جب انسان جاتا ہے نا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ شیطان جو تھا، شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار پایا. ما منعک الا تسجد، سجدہ نہیں کیا تو نے، میں نے حکم دیا تھا تو نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو سجدے کی کوشش کرے کہ اس سے انسان محروم نہ ہونے پائے. ہمارے ایک بزرگ تھے، 2 سال ہو گئے انتقال کر گئے، عبد المجید صاحب ان کا نام تھا. کافی بڑی عمر پائی انہوں نے ماشاءاللہ، بہت نیک انسان تھے، سمارٹ سے، لمبے سے ماشاءاللہ، بہت پرنور قسم کی داڑھی ان کی تھی. تو ان کا آخری عمر میں آ کر گھٹنوں کا مسئلہ بن گیا. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ کرسی پر بیٹھتے تھے، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ 1 2 3 جتنے سجدے جس طرح بھی آسانی سے ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے کہ چلے میں بعد جماعت یا جماعت کی صورت میں سجدوں کی طرف نہیں جا سکتا، میں گھٹنے اپنے نہیں موڑ سکتا یا کوئی بھی ایسی صورت، تو یوں تھوڑا سا اٹھ کے وہ یوں جھکتے تھے اور سجدے میں جاتے تھے. تو یہ سجدہ اللہ رب العزت کے ہاں، یہ نماز اللہ رب العزت کے ہاں، یہ جو سجدے میں انسان جاتا ہے تو اس وقت انسان اللہ رب العزت کے پاؤں کے اوپر اپنا سجدہ کر رہا ہوتا ہے. اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اللہ رب العزت کے پاؤں کے اوپر، یہ وہ توفیق ہے جو کسی اور عمل میں نہیں ملتی. تو اے معاذ، فرض نماز نہ چھوڑنا. جس نے ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑی، عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے، جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑی جان بوجھ کر، تو وہ ایسا ہے خود بھی مر گیا، تباہ ہو گیا، اس کے گھر والے سارے کے سارے مر گئے، تباہ ہو گئے، اس کا گھر بار تباہ ہو گیا، اور اس کا کاروبار، بزنس، لین دین سب تباہ ہو گیا. ایک نماز عصر کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر فرمائی صلاۃ الوسطی، جس نے چھوڑی ایک نماز جان بوجھ کر. تو کسی کے لیے یہ نہیں ہے جب اچھا جی میں تو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹیک لگا کے پڑھ سکتا ہوں، ٹیک لگا کے پڑھ لو. میں تو ٹیک لگا کے بھی نہیں بیٹھ سکتا، میں تو لیٹی حالت میں ہوں، چلیں کوئی کمر کا مسئلہ ہے، گھٹنوں کا مسئلہ ہے، کسی چیز کا مسئلہ ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں تو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، میں لیٹا ہوا ہوں، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو. نماز نہیں چھوڑنی، نماز اس حالت میں. اسی لیے دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس قاتلانہ حملے کے اندر دشمن نے ان کے اوپر خنجر سے وار کیا، اور وہ خنجر زہر آلود تھا. اس کی وجہ سے وہ جو زہر تھا نا ان کی پوری باڈی کے اندر پھیل گیا تھا. انفیکشن جسے ہم کہتے ہیں نا. اب آج کل تو بڑی اچھی طریقے سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب باڈی انفیکٹڈ ہو جاتی ہے تو انسان یوں سمجھے کہ پورا کا پورا ڈیمیج ہو گیا ایک طرح سے. وہ تو غشی ہے، وہ زہر ہے، اور اس نے ان کو معاف کر دیا، تو غشی کی کسی کیفیت، بے ہوشی سی. تو کسی وقت ہوش آتا نا تھوڑا سا، ارے آپ پوری امت مسلمہ کے اکیلے خلیفہ ہیں، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری آپ کے سر کے اوپر ہے. یہ نہیں پوچھتے تھے ہوش میں آنے کے بعد کہ فلاں صوبے کا کیا حال ہے، وہ فلاں معاملہ چل رہا تھا وہ کہاں تک پہنچا،
میں نے فوجیں بھیجی ہوئی ہیں دنیا کے اندر فتوحات کے لیے، وہ فوجیں کہاں تک پہنچی، کیا اطلاعات ہیں، نہیں پوچھتے تھے. پوچھتے تھے نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے اٹھاؤ میں نے نماز پڑھنی. ہاں، خلیفۃ المسلمین، پوری امت مسلمہ کے اکیلے خلیفہ تھے تب. اور یہ جتنا ہمارا اس وقت ملک پاکستان ہے نا، ہمارا ملک پاکستان، ان کی جو ریاست تھی، اسلامی ریاست اس وقت، اسلامی سلطنت، اس سے وہ کم سے کم 8 گنا بڑی ہو چکی تھی. ہم کہتے ہیں پاکستان بہت بڑا، سنبھالا نہیں جاتا، بہت لوگ ہیں، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا، کہتے سنبھالا نہیں جاتا. وہ اکیلا ایک شخص اپنی صلاحیتوں سے اتنی بڑی اور اس طرح سنبھال رہے تھے کہ انسان تو چھوڑیے جانور بھی جانور کے اوپر ظلم نہیں کرتا تھا، جانور کے اوپر ظلم نہیں کرتا تھا. یہ بالکل 100% صحیح مناظر ہیں جو دنیا نے دیکھے، دنیا نے بتائے، لوگوں نے بتائے کہ جانور بھی جانور پر ظلم نہیں کرتا تھا، اور کوئی پانی کے اندر، دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ نہیں کرتا تھا، چیزوں میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتا تھا، اکیلا ایک شخص. اور وہ کتنی بڑی ذمہ داری نبھا رہا ہے اور کتنے کمال طریقے پہ نبھا رہا ہے. اور آخری وقت ہے اور زخموں سے چور ہیں، کوئی جدید انتظام تو ہوتا نہیں تھا اس وقت کا، جو بھی انتظام، تو جسم کے اوپر کم از کم کوئی 17 جگہ پر نا پھٹا ہوا جسم، کٹا ہوا ہے جسم، زہر پورے وجود کے اندر پھیل چکا ہے، غشی ہے، ذرا ہوش آتی ہے تو نہ کسی ریاست کی، نہ کسی صوبے کی، نہ کسی فوج کی فکر ہے تو کس چیز کی اس وقت؟ نماز. اور پھر یہ کہتے تھے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ اور لا حظ لمن لا صلاۃ لہ. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کے اندر حصہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ رجب کا مہینہ ہے اور یہ ایام ہیں چند دن کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معراج پہ بلایا. اور معراج سے ہمارے لیے کیا آیا تھا؟ عظمتیں جو حضور کو ملی وہ حضور کے لیے تھیں، اس سے ہمیں اطمینان ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن عملاً ہمارے لیے کیا چیز آئی تھی؟ ہمارے لیے نماز آئی تھی. وہاں آسمان پہ بلایا گیا، بلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز دی گئی. اے معاذ لا تترکن صلاۃ مکتوبہ، ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا، لیکن جان بوجھ کر. ہاں کوئی ایسا عمل پیش آ گیا کہ انسان کوشش کرتا رہا میں پڑھوں، لیکن کچھ اس طرح پھنس گیا کہ تاخیر ہو گئی تو الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے، چلو بعد میں پڑھ لے، قضا کر لے. من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا. جو آدمی سویا رہ گیا، نہیں نماز پڑھ پایا، کسی وجہ سے بالکل ذہن سے نکل گیا، نہیں پڑھ پایا، تو جب وہ اٹھے، جب اس کو یاد آئے، وہ نماز پڑھ لے. وقت گزر گیا تھا، نماز پڑھ لے، نماز نہ چھوڑے. لیکن جو وقت ہے اس سے قضا نہ کرے، جان بوجھ کر نہ چھوڑے. جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ نے اپنی حفاظت کی ذمہ داری اس سے اٹھا لی. اگلی بات حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، ولا تشربن خمرا، اے معاذ شراب نہ پینا، شراب نہ پینا. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ ہر بے حیائی کا دروازہ کھولنے والی ہے. شراب ہر بے حیائی کا دروازہ کھولنے والی ہے. لا تشربن خمرا، اے معاذ شراب نہ پینا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں مبتلا کر دے اور ہر وہ چیز جو انسان کی عقل معوف کر دے، خراب کر دے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اسے منع فرمایا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک روایت نقل کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بڑی عجیب ہے، تکلیف دہ ہے. وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بس یہ آخری بات ہے، ہمارا وقت ہو چکا ہے، اور آخری بات آج کی گفتگو انشاءاللہ یہی مکمل ہو جائے گی، اس کو دھیان سے سنیے گا. شراب کا پینا وہ کس قدر
اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلو مخمر خمر، ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں مبتلا کر دے، ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں مبتلا کر دے وہ شراب کے حکم میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں مبتلا کر دے وہ شراب کے حکم میں ہے۔ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ آگے سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من شرب خمرہ، جس نے شراب پی، سنیے گا، جس نے شراب پی، لم تقبل عنہ صلاتہ 40 یوما، 40 دن اللہ رب العزت اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ جس نے ایک دفعہ شراب پی 40 دن تک اللہ رب العزت اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ آگے فرمایا فَإِن تَابَ، اگر اس نے توبہ کر لی، تاب اللہ عنہ، تو اللہ بھی اس پر مہربانی فرمائیں گے، اللہ بھی اس پر مہربانی فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ عَادَ، اور اگر دوبارہ وہ شراب پیتا رہا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخِبَالِ، تو پھر اللہ کے لیے یہ بات بالکل جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال پلائیں، طینۃ الخبال پلائیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما طینۃ الخبال، اللہ کے نبی یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا صدید من اہل النار، دوزخیوں کے جسم سے جو پیپ نکلے گی نا، اللہ وہ اس کو پلائیں گے۔ دوزخیوں کے وجود سے جو پیپ نکلے گی دنیا میں شراب پینے، ہاں اگر وہ توبہ کر گیا دنیا میں اس عمل سے اور اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی تو پھر تو بخشش ہے، لیکن اگر وہ اسی حال کے اندر دنیا سے چلا گیا کہ اس نے پی تھی اور اس نے توبہ نہیں کی تھی، کان حقا علی اللہ، تو اللہ کے لیے یہ بات بالکل صحیح ہوگی اور جائز اور روا ہوگی کہ اللہ اس کو طینۃ الخبال پلائے، یعنی شرابیوں جہنمیوں کے وجود سے نکلنے والی پیپ اللہ اس شخص کو پلائیں گے۔ ایک دفعہ پی دنیا میں، 40 دن اس کی نماز وہ اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، 40 دن اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ اسی عمل پر دوبارہ رہا اللہ رب العزت اس کو طینۃ الخبال، دیکھیں جہنم کا جو پانی ہے نا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ 26ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، دوزخی پانی مانگے گا، جہنمی پانی مانگے گا، کیونکہ آگ نے اس کو جھلسا دیا ہے، وہ پانی مانگے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، جہنم کی آگ پہ کھولتا ہوا پانی اس کو دیا جائے گا، یہ لے پی۔ وہ جب پیے گا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، تو وہ پانی جو صرف پانی ہے، صرف جہنم کی آگ پہ کھولتا ہوا ہے، وہ اس کی آنتڑیوں کو کاٹ کے باہر نکل جائے گا، اور آنتڑیوں کو آخر میں کاٹے گا، اس سے پہلے اس کے راستے میں جو چیز آئے گی وہ اس کو کاٹتا ہوا نکلتا چلا جائے گا۔ جہنم کے پانی کی یہ شدت ہے، اب اندازہ لگائیں کہ جو جہنمیوں کے وجود سے نکلنے والی پیپ ہوگی اس کی غلاظت کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں اے معاذ شراب نہ پینا، جو شراب پیے گا یہ ہر دنیا میں ہر برائی اور ہر گناہ کی جڑ ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو پھر جہنمیوں کی پیپ پلائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو نصیحتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی ہیں اللہ پاک ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔